سامعین ناظرین، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی صحت کے لیے، آپ کی آگاہی کے لیے اور آپ کو معلومات اب جسم کے بارے میں اور بیماریوں کے بارے میں معلومات دینے کے لیے آسان زبان میں مضامین آپ کی سماعت کے لیے پیش کرتی ہے۔ ورلڈ آسٹیوپروسس ڈے کے حوالے سے مضامین آپ کی سماعت کے لیے پیش کیے جا رہے ہیں، جس کا مین تھیم یہ ہے کہ اسٹرانگ بیک بون فار بیٹر لائف، یعنی کہ ریڑھ کی ہڈی، مضبوط ریڑھ کی ہڈی جو ہے وہ زندگی کے لیے، ایک اچھی زندگی کے لیے ضروری ہے۔ اگر ریڑھ کی ہڈی کمزور ہوگی تو آپ کی لائف اسٹائل صحیح نہیں رہے گا، آپ بیماریوں کا شکار ہوتے چلے جائیں گے، اور جسم کا ایک حصہ اگر خراب ہو جاتا ہے تو اس کے اثرات پورے جسم پر پڑتے ہیں، اور اگر ایک فرد جو ہے متاثر ہوتا ہے تو اس کے اثرات پوری فیملی پہ پڑتے ہیں۔ ہمارے جسم کا 99% کیلشیم ہڈیوں اور دانتوں میں محفوظ ہوتا ہے، جبکہ ہم ہر روز جلد، ناخن، بال، پسینے اور پیشاب یعنی یورین کے ذریعے کیلشیم کا اخراج کرتے ہیں۔ یاد رہے کہ ہمارا جسم کیلشیم خود نہیں بنا سکتا، اس لیے ضروری ہے کہ اس کی کمی کو متوازن غذا کے ذریعے پورا کیا جائے، کیونکہ اگر جسم میں کیلشیم کی مقدار پوری نہ ہو تو پھر از خود کمی کو، اور اس کمی کو ہڈیوں کے ذریعے پوری ہوتی ہے۔ یہ کمی جو ہے ہڈیوں کے اندر جو کیلشیم ہے اس کے ذریعے پوری ہوتی ہے، نتیجتاً ہڈیاں کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ ہماری روزمرہ 1000 ملی گرام اور 70 سال کی زائد عمر سے مردوں کو روزانہ 1200 ملی گرام کیلشیم کی ضرورت ہوتی ہے، جبکہ 50 سال سے کم خواتین کو روزانہ 1000 ملی گرام اور 50 سال یعنی 50 ایئر سے زائد عمر کی خواتین کو 1200 ملی گرام کیلشیم کی حصول کی ضرورت رہتی ہے۔ واضح ہے کہ غذا کیلشیم کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ واضح ہے کہ غذا جو ہے کیلشیم کا ایک بہترین ذریعہ ہے، چونکہ دودھ، دہی، پنیر وغیرہ میں کیلشیم زائد مقدار میں پایا جاتا ہے، اس لیے ان کا استعمال باقاعدگی سے کریں۔ اگر کیلشیم کی مقدار غذا میں پوری نہ ہو تو پھر سپلیمنٹ کیلشیم کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ یہ سپلیمنٹ کھانے کے ساتھ استعمال کیے جائیں، کیونکہ کھانے سے معدے میں تیزابیت بنتی ہے جو کہ کیلشیم جذب کرنے میں مدد فراہم کرتی ہے۔ بعض اوقات کچھ سپلیمنٹس کے ضمنی اثرات یعنی سائیڈ ایفیکٹ ظاہر ہو سکتے ہیں، جیسے گیس اور قبض وغیرہ۔ اگر پانی کے زیادہ استعمال سے بھی یہ اثرات دور نہ ہوں تو پھر اس برانڈ کو تبدیل کر لیں۔ یاد رکھیں، وٹامن ڈی نہ صرف ہڈیوں کی حفاظت کرتا ہے بلکہ وہ کیلشیم کو جذب کرنے میں مدد دیتا ہے۔ نیز بچوں میں یہ ہڈیوں کی مضبوطی اور بڑوں میں ہڈیوں کو صحت مند توانا رکھنے میں مدد فراہم کرتا ہے۔ کیلشیم کی کمی نہ صرف ہڈیوں کو کمزور کرتی ہے بلکہ اس کی کثافت یعنی کہ اس کی سختی کو بھی کمزور کرتی ہے۔ عمر کے ساتھ ہڈی ٹوٹنے کا خدشہ بھی بڑھ جاتا ہے۔ ہڈیوں کی کثافت معلوم کرنے کا ٹیسٹ نہایت آسان ہے۔ خواتین 65 ایئرس اور مرد حضرات 70 ایئرس کی عمر کے بعد یہ ٹیسٹ لازمی طور پر کرائیں، جس کو بون ڈینسٹی ٹیسٹ کہا جاتا ہے۔ تو یہ بون ڈینسٹی ٹیسٹ کرانا 60 ایئرس کے بعد انتہائی ضروری ہو جاتا ہے، خواتین اور مردوں میں۔ ہمارے جیسے ممالک میں تو انتہائی ضروری اس وجہ سے ہے کہ ہمارے جو لائف اسٹائل ہے اور جو کھانے پینے کے طریقے ہیں ان میں وہ اشیاء شامل نہیں ہوتی جو کہ ہماری ہڈیوں کو مضبوط کر سکیں۔ اس لیے انتہائی ضروری ہے کہ اس عمر کے اندر جو ہے بون ڈینسٹی ٹیسٹ کرایا جائے۔ اگر بون ڈینسٹی کا ٹیسٹ جو ہے اس میں یہ معلوم ہو جائے کمی ہے اور اس کی کثافت جو ہڈیوں کی سختی میں کمی آ چکی ہے تو اس کے لیے کیلشیم کے سپلیمنٹ لینا انتہائی ضروری ہو جاتا ہے۔ اگر مریض میں رسک فیکٹر ہو
تو پھر ڈاکٹر مزید ٹیسٹ کا مشورہ دے سکتے ہیں۔ ہڈیوں کی کثافت کا ٹیسٹ پاکستان میں، انڈیا میں، بنگلہ دیش اور سری لنکا وغیرہ میں اور دنیا کے ہر حصے میں بآسانی دستیاب ہے اور چند لمحوں میں ہو جاتا ہے۔ یاد رہے کہ آسٹیوپروسس سے بچاؤ کا آغاز بچپن سے ہی ہونا چاہیے اور یہ زندگی بھر جاری رہے۔ آپ عمر کے جس حصے میں بھی ہیں، آپ کی عادات اطوار ہڈیوں کی صحت کو متاثر کرتی ہے، لہذا آج ہی سے ہڈیوں کو صحت مند رکھنے کے لیے مؤثر عادات اپنائیں، ورزش یا چہل قدمی کو معمول بنائیں، کیلشیم، وٹامن ڈی، متوازن غذا کا استعمال کریں تاکہ آپ کی ہڈیاں ہی مضبوط نہ رہیں بلکہ زندگی بھی آسان رہے۔ اس لیے انتہائی ضروری ہے کہ آسٹیوپروسس اور اس بیماری کے بارے میں ہم نے جو معلومات اپنی چینل پہ دی ہے اسے سن کر اور بھی یعنی کہ اس کے بارے میں بے شمار مضامین آپ کو یوٹیوب پر مل سکتے ہیں، ان سے استفادہ حاصل کر کے اپنی زندگی کو، اپنی فیملی کی زندگی کو بہتر سے بہتر بنائیں، کیونکہ آج کل کے دور میں علاج معالجے کے اخراجات بہت زیادہ ہو چکے ہیں، تو اس لیے انتہائی ضروری ہے کہ آپ کے گھر کے اندر آپ کی فیملی میں بیماری نہ آئے تاکہ آپ ان مسائل سے بچ سکیں، اور جو اخراجات علاج معالجے پہ یا اس کے پر خرچ ہوتے ہیں ان کو بچایا جا سکے، اور وہ آپ کی ترقی میں، آپ کے بچوں کی تعلیم میں وہ اخراجات جو ہے وہ اگر بچیں گے تو آپ کا لائف اسٹائل اچھا ہوگا، آپ کے بچوں کی تربیت اچھی ہوگی، آپ کے بچوں کی تعلیم اچھی ہوگی اور آپ بہتر زندگی گزار سکیں گے۔